خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج جس سوال پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناح صاحب کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہے پارٹیشن آف انڈیا ممکن بنانا، اور پارٹیشن ہوئی۔ یہ ڈیمانڈ جب انہوں نے اڈاپٹ کی، ویسے دونوں طرف سے پارٹیشن کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا اور مسلم لیگ پارٹی ان کی سپورٹ میں اس مہم کو لے کے چلی، تو 7 سال کے اندر اندر انہوں نے پاکستان اچیو کر لیا۔ تو تاریخ میں یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جناح صاحب کی لیڈرشپ کوالٹی، ان کی سکلز، یعنی ان کی جو قابلیت ہے اپنا کیس پلیڈ کرنے کی، وہ لائر تھے، اور کورٹ روم کے اندر لائر وہی آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں جن سے ان کا کیس مضبوط ہو اور وہ جیت جائیں۔ تو جناح صاحب نے کمیونلزم، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کو دو مختلف نیشنز، پولیٹیکل قومیں قرار دیا جن کا کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ہر بات پہ جھگڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں انگریز چلے جائیں اور یہ ہندو اور مسلمان ایک ہی ملک میں رہیں تو یہاں پہ تو سول وار ہو جائے گی، قتل عام ہوگا، تو پارٹیشن کیجئے اور اس کو اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہوا۔ اس کے خلاف پوری کانگریس کی لیڈرشپ تھی، جنہوں نے آخر دم تک، کم از کم مارچ 1947 تک اس آئیڈیا کو اپوز کیا، پارٹیشن آف انڈیا۔ کون کون تھے؟ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، راجندر پرساد، راجگوپالاچاری، کرپلانی، اور کئی بڑے نام ہیں جو ایک دم، شاید سردار پٹیل، آف کورس، ایکچولی وی شوڈ بگن with his name among the 3 مین ٹاپ کانگریس لیڈرز جو اپوز کر رہے تھے آخر تک۔ مسلمانوں کی طرف سے جمعیت علماء ہند، جن کا ناردرن انڈیا میں خاصا ہولڈ تھا، حسین احمد مدنی اور یہ سارا جو گروپ ہے، انہوں نے بھی اسے اپوز کیا، ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی یونٹی کی بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم میجورٹی پروونسز میں، اگر ہم فرنٹیئر سے شروع کریں، خیبر پختونخوا سے، تو اب یہ عبدالغفار خان اور خدائی خدمت گار جو ان کی پولیٹیکل پارٹی اور موومنٹ تھی، انہوں نے پاکستان کو اپوز کیا۔ پنجاب کے اندر پنجاب یونینسٹ پارٹی، جو لوائلسٹ پرو برٹش پارٹی تھی، لیکن پنجاب کے اندر وہ پنجابیوں کو ملا کے چلنے کی سیاست رکھتے تھے، انہوں نے اپوز کیا۔ سندھ کے اندر اللہ بخش سمرو اور ان کی اتحاد پارٹی نے پارٹیشن کو اپوز کیا، اور اللہ بخش سمرو نے اپنے ایفرٹ سے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور دہلی کے اندر 27 اکتوبر سے لے کے 2-3 دن تک یہ آزاد مسلم کانفرنس کی، آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس کی میٹنگ ہوئی، جس میں 1800 ڈیلیگیٹ آئے تھے، جبکہ لاہور سیشن جو مارچ میں ہوا تھا چند ہفتے پہلے، وہاں پہ صرف 500 ڈیلیگیٹس آئے تھے۔ تو 1800 ڈیلیگیٹس کیم ٹو دا دہلی میٹنگ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آزاد مسلم کانفرنس جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی، مسلم لیگ اپنے کیمپین میں کامیاب ہو گئی اور پاکستان بن گیا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کو نہیں بنانا چاہتے تھے ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں، ابوالکلام آزاد، جمعیت علماء ہند، اور یہ عبدالغفار خان، اللہ بخش سمرو، پنجاب یونینسٹ پارٹی، ان سب کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوتا ہے تو ایک تو
وہ پیسفلی نہیں ہوگا، خون بہت بہے گا. ہاں جی، سکھوں نے کبھی پورے پنجاب کو پاکستان میں آنا نہیں تھا دینا. ان کے بہت بیان ہیں، میری پنجاب والی کتاب میں دیکھ لیں. تو دس واز این انویٹیشن ٹو اے بلڈ باتھ، جو کہ ہوا بھی. بنگال کے اندر کچھ لوگوں کی کوشش تھی کہ بنگال یونائٹڈ رہے، لیکن مسلم لیگ کے اندر ایسی بھی فورسز تھیں جو پارٹیشن چاہتی تھیں، اور ادھر سے ہندو مہاسبھا پارٹیشن چاہتی تھی، جس کے ساتھ پھر کانگریس نے سپورٹ کیا کہ جی اگر مذہب کے نام پہ پنجاب اور انڈیا پارٹیشن ہوتا ہے تو پھر بنگال بھی ہونا چاہیے. سو دس از آل پارٹ آف دا سیم. یو ہیو ٹو آرگیو دا کیس ان اے کنسسٹنٹ مینر. لیکن جو لوگ بھی مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ کانگریس کی طرف سے بھی کہا گیا، میں نے بہت دیکھا ہے مہاتما گاندھی کے اور جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد کے بیان کہ اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا. مثلاً ابوالکلام آزاد نے کہا کہ اگر آپ پارٹیشن کرتے ہیں اور پورا پنجاب اور پورا بنگال چلا جاتا ہے پاکستان کی طرف، تو وہاں پہ تو ہندوؤں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 38 سے لے کے 47% تک ہوگی، اور وہ بڑے ڈیولپڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے وہ تو بیچارے ایکسیپٹ فار سم وہ تو بہت غریب لوگ ہیں. تو غریب مسلمانوں کا تو اس میں نقصان ہے. یہی جمعیت علماء ہند کے اگر آپ ڈاکومنٹ دیکھیں تو ان کی آرگومنٹ ہے، غریب مسلمانوں کو پارٹیشن میں کچھ نہیں تھا ملنا. تو یہ وہ لوگ تھے جو پارٹیشن کے خلاف تھے. لیکن جناح صاحب کامیاب ہوئے. کامیاب کیسے ہوئے وہ میں نے اپنی کتاب میں اسٹیبلش کر دیا. اینڈ لیٹس سی ہو کین چیلنج اٹ. انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے کے بعد جب کانگریس نے موقف یہ لے لیا کہ ہمیں پہلے اپنی آزادی دیں اور ایک گورنمنٹ بنائیں جو مل کے پھر فیشزم کے خلاف جنگ لڑے مگر وہ ایک آزاد ہندوستان ہو، تو جناح صاحب نے جا کے کہا لارڈ لنلتھ گو کو 3 سپٹمبر کو، دیکھیں جنگ شروع ہوئی تھی 1 سپٹمبر کو، 3 کو جناح صاحب کا یہ بیان ہے کہ آپ نے اگر کانگریس کو روکنا ہے اور پارٹیشن کو اوائڈ کرنا ہے تو آپ مسلمانوں کو کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن مانیں، تاکہ اور پارٹیشن آپ پرومس کریں کہ جب جنگ ختم ہوگی تو انڈیا پارٹیشن ہوگا. اور اس کے بعد جناح صاحب نے جس کیا کہتے ہیں کمپلیٹ ایفرٹ ایز اے لائر، ایز اے پولیٹیشین، آپ جو بھی کہہ لیں، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ انہوں نے پارٹیشن ڈیمانڈ کی، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے کو 2 قوم بنا کے کہ ان میں تو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، اس بنیاد پہ پارٹیشن کروائی. پارٹیشن ہو گئی اور کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہی ہیں. میں نے کئی جگہ بتایا بھی ہے کہ 30 مارچ کو 1941 کانپور میں جب مسلمانوں نے کہا کہ جہاں آپ پاکستان بنا رہے ہیں نارتھ ویسٹ میں، نارتھ ایسٹ میں، تو وہاں پہ تو پہلے ہی مسلم جو ہیں چیف منسٹر ہیں، حکومتیں مسلمانوں کے پاس ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ، ایکچولی انہیں کہنا چاہیے تھا 3.5 کروڑ، فگر تھوڑے انہوں نے آگے پیچھے کر دیے، مسلمانوں کو میں شہادت کرواؤں گا اور ان کو سمیش کروا دوں گا. آئی ول میک دیم ایکسپیرئنس مارٹرڈم اینڈ گیٹ سمیشڈ، تاکہ 7 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں. تو ان کو تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قربان کر دوں گا پاکستان بنانے کے لیے. اور 1940 میں اگر آپ دیکھیں میری کتاب کے اندر ان کی تقریریں، آخر تک انہوں نے ہندوستان میں جو مسلم مائنورٹی تھے انہیں کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے رستے میں روڑے کیوں بن رہے ہیں؟ آپ نے تو مائنورٹی رہنا ہے، تو مائنورٹیز کے لیے کوئی ہم انتظام کر لیں گے، ورنہ
یہ بھی ہوگا کہ جو ہندو ہمارے پاس ہیں اگر آپ پہ کچھ زیادتی کریں گے یہ انڈیا کے اندر تو ہم ان کو ہندوؤں کو وہاں پہ پریس کریں گے. اسے کہتے ہیں ہوسٹیج تھیوری. یہ ایک میڈیول آئیڈیا، آج سے کئی ہزار سال پرانا آئیڈیا ہے. مافیا کا یہ بیسکلی آئیڈیا ہے کہ آپ کسی سے اپنی بات بنوانے کے لیے ان کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہوسٹیج لے لیں، ان کو اپنے قابو میں کر لیں کہ یہ کرو گے تو ہم انہیں چھوڑیں گے. جو ہوتا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ ہوا ہے. تو جناح صاحب کے پاس وہ مسلمان جو ہندوستان میں رہ دیں ان کے لیے کوئی حل نہیں تھا. انہوں نے آخر میں جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اب پارٹیشن ہو رہی ہے تو میں نے اپنی کتاب میں شو کیا ہے، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، یہ نہیں کہیں کہا کہ ٹوٹل پاپولیشن ایکسچینج ہو جائے. کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال اٹھتا ہے. کہہ دیتے نا. نو، آفٹر دا لاسٹ ٹائم ہی اسپوک اباؤٹ ایکسچینج آف پاپولیشن واز کہ جب سپٹمبر کے اندر بہار کے اندر مسلمانوں پہ ون سائیڈڈ اٹیک ہوا ہے اور 5 سے 7 ہزار مسلمان مارے گئے ہیں، تب ان کے منہ سے نکل گیا. بعد میں لوگوں نے بتایا ہوگا کہ سر اگر سارے ہندوستان کے مسلمان آ گئے تو پاکستان تو ایک دن نہیں چل سکے گا. تو اس کے بعد دیر از نتھنگ فرام ہز سائڈ سیئنگ کہ ہم پارٹیشن بھی چاہتے ہیں اور ہم پاپولیشن ایکسچینج بھی چاہتے ہیں. نو، ہی اونلی انسسٹڈ آن دا پارٹیشن اینڈ لیفٹ دا مسلمز آف دا انڈین پروونسز ان انڈیا. اچھا، یہ میں نے بتایا ابوالکلام آزاد کا پورا بیان ہے، آپ پڑھ لیں. کیبنٹ مشن پلان کے دوران انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور یہی ہوا. جو وہاں کی اشرافیہ تھی وہ تو کوشش کر کے کراچی آ گئی اور یہاں پہ انہوں نے پاکستان میں 47 سے کم از کم 51 تک، جب تک لیاقت علی خان واز پرائم منسٹر، تو حکومت ہی ان کی تھی. بعد میں پھر لیاقت علی کی اسیسینیشن کے بعد پہلے پنجابی آگے بڑھے، اس کے بعد 70s میں سندھی آگے بڑھے جب پیپلز پارٹی آئی اور بھٹو صاحب آئے، اور پختون جو ہیں وہ کیونکہ آرمی میں آنا شروع ہو گئے تو ان کی اپنی ایک قوت بنی. بلوچ اور بنگالیوں کو کبھی بھی چانس نہیں ملا اس پاکستان میں. ہاں جی. تو آپ دیکھیں کہ پارٹیشن کے بعد جو سب سے غریب طبقہ تھا، کمزور طبقہ تھا مسلمانوں کا، جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے، کاریگر تھے، آلموسٹ سارے ان پڑھ تھے. ہاں جی. ایسے لوگ کہاں کسی ایک ویگ آئیڈیا کے متعلق کہ پاکستان بن رہا ہے اپنا گھر اور اپنا چھوٹا موٹا کاروبار چھوڑ کے جائیں گے. اٹس انتھنکیبل. بلکہ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کو یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز تو دیا ہی نہیں. اونلی 10% آف دا پاپولیشن ہیڈ دا رائٹ ٹو ووٹ. اور جن لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا مسلمانوں میں، وہ یہی تھے پڑھے لکھے پراپرٹی اوننگ مسلمان. ایک سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ یار نارتھ ویسٹرن یعنی جو آج کا پاکستان ہے اور نارتھ ایسٹرن جو بنگلہ دیش ہے، اگر ان کے مسلمانوں نے ووٹ دے دیا تو ان کو تو فائدہ نظر آتا ہوگا نا کہ اگر مسلمانوں کے لیے ایک ملک بن رہا ہے تو ان کی حکومت ہوگی، تو جو وہ اکنامکلی ایجوکیشنلی پیچھے ہیں ہندوؤں سے وہ آگے بڑھ سکیں گے، ان کو اکنامک اپرچونٹیز ملیں گی. اور یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ اگر کمیونل رائٹس ہوتے ہیں تو ہندوؤں اور سکھوں کو نکال دیں گے یہاں سے، اور ایسے ہی ہوا. ہاں جی. تو ٹھیک ہے. اس طرح ہی ایسٹ بنگال کے اندر جو مسلمان تھے ایسٹ بنگال کے نا، وہ زیادہ تر پیزنٹری تھی، ویری پور، لینڈ لارڈ ہندو تھے زیادہ تر. تو ان کے جانے سے بھی ان کو فائدہ ہوا. بٹ ناٹ دا ملینز آف مسلمس جو کہ غریب بھی تھے اور ان کے پاس نہ کوئی ایجوکیشن تھی نہ کوئی ایمبیشن تھی، ان کو بھی وہاں چھوڑ آئے. تو ان کے ساتھ جو اب ہندوستان کے ہو رہا ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا، میں نے ابھی پچھلے دنوں وہ ہردوار میں جو ان کا ایک کرمنل ایکٹ ہوا تھا کہ جینوسائیڈ کا کال دیا، اور وہاں پہ بی جے پی کے ایک لیڈر بھی تھے، میں نے وہ پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی کیس. ہوا کیا تھا کہ بی جے پی نے
کوئی اس پہ بی جے پی کی کیا سیاست ہے؟ خود وہ اتنے اوپن بیان نہیں دیتے. مودی صاحب سب کا وکاس، سب کا وہ وٹ ایور مل کے چلیں گے، وہی فارمولا. لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہوسٹائل ماحول بنا دیا گیا ہے وہ چلتا جاتا ہے. ہر روز جب مجھے میرے ویڈیوز پہ کامنٹس آتے ہیں تو اٹس ہاریفائنگ کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، سارا قرآن ٹیررزم ہے. یار یہ عجیب بات ہے. امن سے بھی رہنے والے مسلمان ساری دنیا میں ہیں. سیاسی طور پہ اسلام کو کوئی استعمال کرے تو ہندو اسکرپچرز نہیں ہوتے اور ہندو وے آف ڈوئنگ تھنگس نہیں، جس میں کاسٹ سسٹم کو کہتے ہیں جی اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اسکرپچرز میں، یہ تو بیہیویئرل ایک پیٹرن ہے. اوکے، مے بی دیٹ از کریکٹ although we know that is not. لیکن یہ بیہیویئر نے کیا کیا؟ the longest history of oppressing people جو آپ کے ہی نام والے تھے، رام اور یہ اور وہ، ان کو آپ نے مندروں میں نہیں گھسنے دیا، ان کو انسان نہیں، گاؤں کے باہر آپ نے رکھا. ہاں جی، ساؤتھ انڈیا میں تو ایک ایسی کیٹیگری بھی تھی جو ان سیبل تھے، ادھر تو تھے نا انٹچبل. ان بیچاروں کو رات کے وقت وہ کسی گاؤں میں یا شہر میں آتے تھے کھانا شانا ڈھونڈنے کے لیے، ورنہ ان کو جنگلوں میں رہنا پڑتا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی ڈیموکریسی بھی ہے ہندوازم کے اندر، سیکولرزم بھی ہے. دس از ناٹ اونلی چائلڈش، دس از وہ کیا کہتے ہیں انفینٹائل، بالکل بچکانہ باتیں ہیں. کسی پرانے مذہب میں نہ جمہوریت ہے نہ سیکولرزم ہے. مذہب بنتے ہی ایک آرتھوڈاکسی پہ ہیں اور وہ ایک ہی جو کمیونٹی ہوتا ہے اسی کو وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں، باقیوں کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ہندوؤں کے اندر ایک پلورلزم کی بنیاد ہے اور اس کی ہم سب تعریف کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان یہاں کے رولر رہے انہوں نے اس پلورلزم کو ساتھ ساتھ اپنے بھی اڈاپٹ کیا. اونلی 20% کنورٹڈ ٹو دا اسلامک فیتھ. 700 years آف مسلم رول کہ نہیں جی ہندوؤں کی تو بڑی ریزیلینس ہے. دیکھو یار، یہ ریزیلینس جو ہے وہ اپنی جگہ کوئی رول رکھتی ہوگی، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اگر واقعی اسٹیٹ ٹیرر استعمال ہوتی تو رزلٹ اور بھی ہو سکتے تھے. بٹ دا رولرز جسٹ وانٹیڈ کہ ان کی جو ٹیکسز ہیں، ان کا جو ریونیو ہے، ان کی جو حکومت ہے وہ چلتی رہے. انہوں نے ہندو اپر کلاسز کو، برہمنوں کو اور کشتریوں کو فوج میں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اور اسٹیٹ مشینری میں حصہ بھی دیا. وائی دے وانٹیڈ ٹو رول اینڈ رولنگ انڈیا مینٹ کیرنگ آل دا پیپل وتھ یو. یہ سب باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. یہ اب ٹو سم اٹ اپ، پارٹیشن نے پاکستان بنایا جناح صاحب کی لیڈرشپ کے بغیر. جو ان کے باقی مسلم لیگ کے لیڈر تھے انکلوڈنگ نوابزادہ لیاقت علی خان اینڈ دا ریسٹ، دے ور نو میچ فار دا لائن اپ ان دا کانگریس. کانگریس کے تو جو لیڈر تھے وہ رائٹر تھے، ہاں جی، بہت قابل لوگ تھے. انہوں نے کئی سال جیلوں میں بھی کاٹی تو ان کی کمٹمنٹ بالکل اور تھی. ادھر تو نواب تھے یا وہ لوگ تھے جو کبھی انگریز کے خلاف نہیں آئے. اگر جناح صاحب نہ ہوتے تو یہ مسلم لیگ کبھی کامیاب ہی نہ ہو سکتی. ٹھیک ہے، انگریز کی فائنل ایکسیپٹنس پارٹیشن کی تو ضرور ہے. وداؤٹ دا برٹش there would be no پاکستان، بٹ وداؤٹ جناح the British would not be able to get the partition done. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. So I think this is where we stand. ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ وہی جو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جو یہ اتنے غریب مسلمان جو یہاں رہ جائیں گے وہ تو بے بس ہو جائیں گے، اور وہی ہوا ان کے ساتھ. اب ان کے اوپر اس قسم کے الزام لگانا، یار کچھ عقل کی بات آپ کریں. ایک غریب آدمی کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے کہ وہ منورٹی ہوتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ ٹکر لینے کے حق میں ہو. چند اس قسم کے شر پسند جو ہیں ان کو پکڑیں آپ، ان کو قانونی طریقے سے سزا دیں اور ان کو ختم کریں آپ، ایز اٹ شوڈ بی ڈن آل اوور دا ورلڈ. اینڈ لیٹ آرڈنری انڈین مسلمس
live a dignified life as the Constitution of India promises. آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ میرے ہندوستان کے دوستوں آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں نمایاں رول جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ہے، وہی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں میجورٹی میں تھے. ہاں جی، انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو منظم بنایا کہ ڈاکٹر امبیڈکر جو ساری عمر کانگریس کو اپوز کرتے رہے وہ بنے اس کمیٹی کے چیئرمین، اور ایک یونیک کانسٹیٹیوشن بنی جو سیکولر بھی ہے، انکلوسیو بھی ہے، ڈیموکریٹک بھی ہے، جو مذہبوں کی رسپیکٹ بھی رکھتی ہے. ہاں جی، یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان تو قائم ہو گیا ہوا ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو پرسیکیوٹ the Muslim minority and feel good about it? That is bullying. ایک میجورٹی جب مائنورٹی کو پرسیکیوٹ کرتی ہے تو وہ میجورٹی کی جو ہے نا اسٹرینتھ نہیں ہوتی، یہ اس کی ایک کلیکٹیو ہیٹریڈ اور وائلنس کی نشانی ہوتی ہے. تو آئی تھاٹ آئی شوڈ میک دس ویڈیو ٹو پٹ تھنگس آن ریکارڈ. Thank you very much. All the best.